ہم دیکھتے ہیں آج اس زمانے میں کوئی نوکری ہو نا، اس کے لیے اشتہار چھپتا ہے۔ مثلا فوج کی نوکری ہو، اتنا قد ہونا چاہیے، اتنی تعلیم ہونی چاہیے، مختلف شرائط ہوتی ہیں۔ تو آئیں آپ اور میں سوچیں، جب میرے مولا جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے تو مولا اس کے لیے کن شرائط کو سامنے رکھیں گے؟ آیا وہ معیار شخص ہوگا یا معیار شخصیت ہوگی؟ اگر معیار شخص ہو، اس کا مطلب ہے اگر ایک رنگ کا گورا اور ایک کالا ہو، دونوں کو برابر میں کھڑا کرو، زیادہ نکھار کس میں ہوگا؟ گورا جو رنگ کا ہے۔ ایک بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو امیر اور ایک پھٹے کپڑے پہنے ہو غریب، دونوں میں نکھار کس میں ہے؟ ظاہر ہے جو امیر ہے، ایک پیدل ہو اور ایک ہو گاڑی پر، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن نہیں، معیار شخص نہیں ہوگا۔ اگر معیار شخص ہو تو گورا جائے جنت میں اور کالا جائے جہنم میں، امیر جائے جنت میں اور غریب جائے جہنم میں۔ نہیں، معیار شخص نہیں ہوگا، معیار ہوگا شخصیت۔ جس کا کردار جس قدر بلند ہوگا وہ اتنا ہی مستحق ہوگا۔ ہو سکتا ہے بڑے نام کا ہو اور بڑی توقع لے کے کھڑا ہو اور امیر کائنات اس کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیں، اور دوسری طرف حبش کا رہنے والا ہو، رنگ اس کا کالا ہو، ہونٹ اس کے موٹے ہوں، اور علی مولا فرمائیں آ بلال تیری انتظار ہے۔ بس معیار کیا ہے؟ شخصیت ہے، معیار شخص نہیں ہے۔ آپ اور مجھے اس بات پہ ذکر کے اندر فکر کی ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اور مجھے سوچنا چاہیے۔ جو بندہ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس کے جو بھی ذرائع آمدنی ہے، جتنا بھی کما کے لے آتا ہے، اتنا سوچنا ہے کتنا اپنی کمائی کا حصہ اپنے شخص پہ خرچ کرتا ہے، کتنا اپنی شخصیت پہ خرچ کرتا ہے۔ تو جو فرما رہے ظاہر ہے اچھے کپڑے پہنے تو یہی کہیں گے شخص کو نکھار ملے گا نا، اچھا گھر ہو تو شخص کو نکھار ملے گا، شخصیت کو نکھار نہیں ملے گا۔ لیکن پروردگار عالم کا نظام کیسا ہے؟ اللہ نے معیار شخصیت رکھا ہے۔ غریب سے غریب انسان بھی اس معیار کو پا سکتا ہے، بیمار سے بیمار بھی اس معیار کو پا سکتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے راہ خدا میں مختلف حوالوں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایام عزا ہے نا، لاکھوں روپے کی عزاداری مظلوم کربلا پہ نیازیں بنا دی، سبیلیں لگا دی۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو جو انتہائی غریب ہو، دل اس کا بھی چاہتا ہو کہ میں امام حسین کی محبت میں خرچ کروں، اور اس کی جیب اجازت نہ دیتی ہو، کچھ نہیں کر سکتا، اس راستے پہ جھاڑو لگا جہاں ماتمیوں کو جلوس گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں، یہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے عزاداروں کو سادہ پانی پلا دے۔ سامعین محترم، جب امام مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ رہے تھے، ایک وصیت فرمائی اپنے بھائی محمد حنفیہ کو۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ یہاں بھی اگر آپ غور فرمائیں، اس اصلاح سے کیا مراد ہے؟ اس شخص کی اصلاح چاہتے ہیں یا شخصیت کی اصلاح چاہتے ہیں؟ بس جب آپ اور میں فرش عزا بچھاتے ہیں، عشر محرم خمسہ مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، تو ذہن میں رہ جائے کہ امام حسین نے جو کربلا بنائی
اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی شخصیت کی اصلاح کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرش ازاد و بچھاتے رہیں لیکن امام حسین کے قیام کا جو مقصد ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. امام حسین کی مدینے چھوڑنے کا جو مقصد ہے ادھر توجہ ہی نہ رہے. اور امام مظلوم کربلا کو جب نانے کا شہر اس مقصد کے لیے چھوڑنا پڑ گیا تو یہ امام حسین پہ بڑا مشکل تھا. آسان کام نہیں تھا. امام حسین کو اپنے نانے سے بڑی محبت تھی، اپنے نانا سے بڑا عشق تھا، اور نانے کو امام حسین سے بڑی محبت تھی. اصحاب یہ کہتے ہیں اللہ کا رسول اتنے بوسے لیا کرتا تھا، ہم گننا چاہتے تھے گن نہیں پاتے تھے. کبھی گود میں اٹھاتے، کبھی مہر نبوت کا سوار بناتے. وہ روایت جو ام المومنین بی بی ام سلمہ سے ہے، کہا میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، لیکن جب امام حسین آ رہے تھے تو خود کہہ دیا ام سلمہ حسین کو آنے دو. اور یہ روایت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی پڑھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی. اور یہ سمجھانے کے لیے اپنے لوگوں کو غم حسین میں رونا بدعت نہیں ہے، یہ سنت پیغمبر ہے. دلیل کے طور پہ اس روایت کو نقل کیا ہے. نبی کے رونے کی آواز بلند ہوئی. بی بی ام سلمہ نے بہر سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. جب اجازت ملی تو منظر کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنے سینے پہ لٹایا ہوا تھا، ایک مٹھی بند تھی، اور زاروں قطار اللہ کے نبی رو رہے تھے، چہرے مبارک پہ آنسو جاری تھے. یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل آیا ہے، یہ کربلا کی خاک ہے جو مجھے لا کے دی ہے، اور مجھے یہ خبر دی ہے یہی میرا حسین ہوگا، کربلا کا صحرا ہوگا. اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کرے گا. کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو امام حسین سے، اور امام حسین کو اللہ کے نبی سے. یہاں تک ملتی ہیں روایتیں بار بار اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے آئے. کبھی قبر پیغمبر کو اپنے سینے سے لگا لیتے، کبھی نبی کی قبر پر لیٹ جاتے، پھر اللہ کے نبی سے کبھی باتیں کرتے، کبھی اللہ سے باتیں کرتے، کبھی امام حسین کہتے ہوئے نظر آتے اے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کبھی نانے سے کہہ رہے ہیں نانا آپ نے تو مجھے اپنی یادگار کے طور پہ چھوڑا تھا، لیکن میری قدر و منزلت کو ضائع کر دیا گیا، میری نصرت نہ کی گئی. جو حاجی صاحبان بیٹھے ہو نا، بڑی حسرت ہوتی ہے کب آئے گا وہ وقت جب میں جاؤں گا اللہ کے گھر، میں جاؤں گا مدینہ منورہ، چند دن وہاں پر رکتے ہیں اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے سالار بتاتا ہے میرے کارواں اب ہماری تیاری ہو گئی، مدینہ چھوڑ رہے ہیں. حاجی بسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. میرا بھی مشاہدہ ہے جو واقعی حاجی صاحبان تشریف فرما ہیں گواہی دیں گے، وہ کوئی عجیب وقت ہوتا ہے، بس سے چلتی ہیں، سڑکوں پہ موڑ ہیں، ڈرائیور اسی اعتبار سے چلاتے ہیں موڑوں کے اعتبار سے، لیکن حاجی کی گردن ادھر مڑتی رہتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے، آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، اور اتنی بات زبان پہ ہوتی ہے یا رسول اللہ تیرا شہر چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، تیرا روزہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں. مسلمان اتنا بتا اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں، اللہ کے رسول کی محبت کو تو نہیں پایا،
فقط سنا ہے، اتنا عشق ہو گیا کہ مدینہ چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ انصاف سے بتا، جو گود میں پلتا رہا تھا اس نے مدینہ کیسے چھوڑا؟ یہی وجہ ہے مدینہ چھوڑتے ہوئے پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نانے کا شہر چھوڑا۔ مقصد یہی تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اے فرش عزا بچھانے والو، امام حسین کے ذکر کو زندہ رکھنے والو، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ امام حسین نے یہ اتنے بڑے خرچے کس لیے کیے۔ سوچنا چاہیے، جو مصائب سنتے ہو، جو شہادتیں سنتے ہو، یہ تو وہ خرچے ہیں جو فرزند رسول خدا نے کیے۔ پھر سوچنا چاہیے ان خرچوں کے نتیجے میں بچا کے کیا دیا۔ جو کچھ بچا کے دیا اس کی قدر کیا کرو۔ نماز امام حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں بچی، شریعت پیغمبر امام حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں بچا۔ میرے امام مظلوم نے راہ خدا میں خرچ کرنے میں دیکھا، جہاں جتنا خرچ ہوتا تھا خرچ کیا۔ روز عاشور اصحاب مارے گئے، ہاشمی مارے گئے، اکیلے بچ گیا زہرا کا لال۔ خیموں کے باہر آئے، پس مقتل میں کچھ یوں سمجھایا گیا ہے، ان شہداء کے لاشوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر چند شہداء کا نام بھی لیا اور فرمانے لگے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجوؤ، میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ کس لیے بلاتے تھے؟ اس لیے کہ کوئی آ کے امام کو راہوار پہ سوار کرے یا آ کے کوئی پانی پلائے؟ نہیں، خود فرماتے ہیں، قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، او میرے شریف ساتھیو اپنی نیندوں سے اٹھو۔ فادفعوا عن حرم رسول اللہ، میں چلا مقتل کی طرف، آؤ نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرو۔ اجرکم اللہ۔ کس قدر امام حسین فکر مند تھے، تبھی تو یہ روایتیں بھی ملتی ہیں۔ جب امام اتر چکے تھے زمین کربلا پہ، خون عطر بہہ چکا تھا، بظاہر بدن میں وہ طاقت نہ تھی، ظالم آگے بڑھتے تھے۔ بعض روایتیں یوں سمجھاتی ہیں کہ امام حسین کے چہرے میں کسی کو اللہ کے رسول کا چہرہ نظر آتا، کسی کو امیر کائنات کا چہرہ نظر آتا، پھر خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹتے، ایک دوسرے سے پوچھتے پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ اس وقت کسی نے کہا، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو اپنے گھوڑوں کا رخ مظلوم کی بہنوں کے خیموں کی طرف کرو۔ جب یہی اعلان ہوا اور گھوڑوں کا رخ کرنے لگے، کسنیوں کے والے اٹھ کے فرمانے لگے، کچھ تو خیال کرو، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، نبی زادیوں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ وہ کتنی مشکل گھڑی تھی عزادارو۔ 19 رمضان کو جب امیر کائنات کو حالت سجدے میں ضرب لگی تھی نا، ایک ضرب مارنے کے بعد قاتل ٹھہرا نہیں، بھاگ گیا۔ علماء فرماتے ہیں اسے خوف تھا کہیں علی مولا کے بیٹے نہ پکڑ لیں، علی مولا کے اصحاب نہ پکڑ لیں۔ ایک ضرب مار کے بھاگا ہے، لیکن ادھر علماء نے لکھا ہے 12 ضربیں چلی۔ قاتل میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا، کیوں؟ جانتا تھا اس مظلوم کا رہا جو کوئی نہیں، اس کے اصحاب بھی مارے گئے، ہاشمی بھی مارے گئے۔ سوگ نامہ جو ایک ایرانی عالم نے لکھی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے اور نقل کی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں اور کوئی نہیں تھا اس وقت امام حسین کا دفاع کرنے والا، وہ راہوار
امام کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب اس تہوار نے امام حسین کے خون اطہر کو اپنی پیشانی پہ لے لیا اور اس کے بعد مقتل کو چھوڑا، بلند آواز میں گریا کرتا تھا، اپنے اگلے پاؤں زمین پہ مارتا تھا۔ کربلا کی فضا کو آواز پڑ کر چکی تھی، یہاں تک کہ راہوار کی آواز میری آقا ذاتیوں نے خیموں میں بھی سنی۔ اس وقت میرے پانچویں امام سے یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں اپنی زبان میں یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، الظلیم الظلیم من امت قد قتلت ابن بنت نبیہا، اتنا بڑا ظلم جس کا کلمہ پڑا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ میرے اساتذہ کرام میں سے ایک استاد بزرگوار کے جملے ہیں، فرماتے ہیں نہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے نہ دریاؤں کا رخ کرتا ہے، بلکہ ادھر دوڑتا ہے جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے زین ڈھلی ہوئی تھی، روتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ جب خیموں کے باہر پہنچا ہے، رب جانے اس وقت منظر کیا تھا، پس میں نے تو کچھ یوں پڑھا ہے، کوئی مستور روتے ہوئے پوچھتی تھی لے تو گیا، لے کیوں نہیں گیا؟ کوئی پوچھتی ہے دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا، مگر وہ بچی جس کی عمر 3.5-4 سال کی ہے، وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ بڑھا کے اتنا پوچھتی ہے یا جواب ابھی حل قتلت شان نمسو کیا، نہیں پوچھے تو نے کہاں اتارا، کیسے اتارا، اتنا پوچھا میرا بابا جو پیاسا تھا کسی نے پانی بھی پلایا؟ اللہ فرماوے جو حجات گھن کے آئیو بانی سمیت اللہ تمام بے حجات پورے فرماوے۔ اللہ سوائے غم حسین دے ہر غم تو محفوظ رہو، اللہ کرونا بیماری کو دور فرماوے، ساکھوں کربلا بنیان درستہ ہمبار فرماوے۔ جہاد زندگانی کے پیمبر یاد آتے ہیں، جو قسمت کے دھنی تھے وہ سکندر یاد آتے ہیں، لہو دے کر جنہوں نے دین حق کی آبیاری کی، کربلا کے وہ 72 یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ